اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید ہمارے اندر آج اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھی ان میں سے قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور باقی جتنی کتابیں تھیں چاہے تورات، انجیل، زبور یا اور صحیفے تھے وہ سب کے سب تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہے بہت کم ہے کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا آج ویسے کا ویسے ہمارے درمیان موجود ہے اپنی اصلی شکل میں، اور قیامت تک یہ ایسے اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ تورات، انجیل، زبور اس میں اتنی تبدیلی آ چکی ہے کہ اگر آج باپ اپنی بیٹی کو تورات، انجیل، زبور پڑھانا چاہے تو وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو یہ پڑھانا چاہے تو وہ نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کو یہ پڑھانا چاہے تورات، انجیل، زبور وہ نہیں پڑھا سکتے۔ اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور عجیب عجیب اس میں باتیں آ چکی ہیں۔ میرے پاس موجود ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر باپ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے، سکھانا چاہے تو سکھا سکتا ہے۔ اگر بھائی اپنی بہن کو یہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہے، تفسیر کے ساتھ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج تک یہ جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ہمارے درمیان یہ موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی۔ تو ہم کوشش کریں خود بھی اس قرآن کو سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سیکھیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، صبح کے وقت تیرا 100 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے۔ یعنی ایک طرف تو 100 نفل پڑھے، دوسری طرف تو صرف قرآن کی ایک آیت کو سیکھے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر، تیرا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے سیکھ لے، یعنی اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، یعنی اس میں تو دیکھے کہ اس آیت میں مجھے کیا حکم ہو رہا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کے کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایک آیت کے سیکھنے سے بہتر ہے کہ تو 1000 رکعت نماز نفل پڑھے۔ تو کتنی بہترین یہ کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہزاروں تقریریں کرتا ہے، ہزاروں کتابیں لکھتا ہے، اور ایک آدمی صرف قرآن شریف کی ایک آیت کا درس دیتا ہے، تو اتنا فائدہ ان ہزاروں تقریروں اور کتابوں کے لکھنے سے نہیں ہوگا جتنا فائدہ ایک آیت کے پڑھانے اور درس دینے کا ہے۔ یعنی ایک آیت کا ہم اگر ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح کر لیتے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو بھئی آج ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کہاں رکھ دیا ہے۔ ہم نے آج قرآن کو صرف گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بس برکت رہے گی گھر میں۔ آج ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں کیا حکم دیتے ہے، کیا نہیں دیتا، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ بس مخصوص دنوں میں اس کو دیکھ لیا، اشارے ثواب کے لیے اٹھا لیا، باقی پڑھا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک ہماری طرف ہدایت ہے، خط کی صورت میں ہے۔ جیسے ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست باہر سے خط بھیجتا ہے ہمارے لیے، اگر کوئی کسی اور زبان میں ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، مثال کے طور پہ مجھے انگلش نہیں آتی، اگر کوئی باہر کا میرا دوست بھائی مجھے انگلش میں خط لکھ کے بھیجتا ہے تو میں کیا اس کو رکھ دوں گا کہ مجھے نہیں آتا، میں نہیں، بلکہ میں بھاگوں گا کسی کے پاس، بھائی میرے بھائی نے کیا بھیجا ہے، اس کا ترجمہ کر کے دو، میرے بھائی نے، میرے دوست نے اس خط میں مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، تو میں دوسروں سے جا کے اس کا ترجمہ کرواؤں گا، سیکھوں گا۔ تو قرآن بھی ہمارے لیے اللہ نے ایک ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا ہے کہ اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں، اس کے مطابق آج آپ زندگی گزاریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں آتا تو ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن جو گناہ گار ہوں گے تو ان کی جو آخری امید ہوگی، آخری امید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ وہ آ کے ہماری شفاعت کریں گے، وہ آ کے ہماری سفارش کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو آخری امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آ کے فرمائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جو گناہ گاروں کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں شکایت کر رہے ہیں، تو کس وجہ سے کہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بھائی آج جو مسلمانوں پہ زوال آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم روزانہ انشاءاللہ اس کی ایک آیت یا دو آیتوں کا ترجمہ تشریح تفسیر پڑھتے رہیں گے، تو آپ کوشش کریں درس میں بیٹھا کریں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے، دوسروں نے نہیں پڑھنا، مسلمانوں نے ہی پڑھنا ہے، مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کے کچھ آداب ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔